ایک آدمی کا اپنا گھر ہے، خود کماتا ہے، خود اپنے فیصلے کرتا ہے، تو اس پر بھی ملک یا بادشاہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کیا کہ کیا ہم فقراء المہاجرین نہیں ہیں؟ کیا ہم فقراء نہیں ہیں؟ کیا ہم مہاجرین میں سے فقراء نہیں ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس بیوی ہے، یعنی تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ تمہارا اپنا مکان ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ پھر تو تم غنی ہو، تم تو فقیر نہیں ہو۔ جب تمہارے پاس مکان بھی ہے اور تمہیں اللہ نے بیوی بھی دی ہے تو تم تو فقیر نہیں ہو، تم غنی ہو۔ تو اس نے عرض کیا میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ تو ان صحابی نے فرمایا پھر تو تم بادشاہوں میں سے ہو، پھر تو تم بادشاہ ہو۔ یعنی بادشاہ کا اطلاق یا ملوک اور ملک کا اطلاق ایسے شخص پر بھی ہوتا ہے جس کو اللہ نے چھت دی ہے، بیوی دی ہے، اولاد دی ہے، اسے سواری دی ہے، تو ایسے شخص پر بادشاہ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کی تائید میں کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی یہ خاص اصطلاح تھی کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی شخص کے پاس اپنا مکان ہے اور اس کی بیوی ہے اور وہ خود اپنے فیصلے کر سکتا ہے، اپنی سواری ہے اس کے پاس، تو اس شخص کے اوپر ملک کا اطلاق کیا جاتا تھا کہ یہ شخص تو بادشاہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو آدمی اپنے معاملات میں خود مختار ہے، اس کا باقاعدہ ایک خاندان ہے، اس کا ایک گھر ہے، اس کو اللہ نے سواری بھی دے رکھی ہے، خدمتگار بھی دے رکھے ہیں، تو وہ اپنی ذات میں ایک بادشاہ ہے کہ وہ خود فیصلے اپنے آزادی سے کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل